غلطی تو یہ لینا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ماضی کے فیصلے بھول جائیں، لیکن میرا خیال ہے ماضی کے فیصلوں کو بھلایا نہیں جا سکتا. خاص طور پہ آرٹیکل 63A کی جو سپریم کورٹ کی تشریح تھی اس کا بہت ایک گہرا تعلق ہے پنجاب میں کس طرح پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور اس کی ریویو پٹیشنز ابھی تک نہیں سنی گئیں. دوسری غلطی سپریم کورٹ کی یہ کہ انہوں نے اس ایشو پہ سو موٹو نوٹس لیا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ صرف کاروائی نہیں فیصلہ آ چکا تھا. تیسری غلطی ان کی یہ کہ جب انہوں نے سو موٹو لیا انہوں نے فل کورٹ بینچ نہیں بنایا. چوتھی غلطی، سپریم کورٹ نے آج جسٹس اطہر منیلا کی بات کی. جسٹس اطہر منیلا نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا اسمبلیز کی جو ڈسولوشن تھی وہ آئینی تھی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جب تحریری فیصلہ آیا اس میں وہ سوال انکلوڈ ہی نہیں کیا. پانچویں غلطی الینا 4-3 یا 3-2 کا فیصلہ. سپریم کورٹ نے ایک لائن میں اس کو رد کر دیا کہ یہ لیگلی فلاڈ پوزیشن ہے شارٹ آرڈر میں. پانچویں غلطی الینا، انہوں نے الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دیا 8 اکتوبر کے الیکشن کا، انہوں نے کس کو بینچ میں رکھا؟ 3 رکنی بینچ بنا، وہی بینچ چیف جسٹس بندیال، ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر، ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن. کنٹروورشل بینچ. اگلی غلطی یہ کہ انہوں نے ایسے آرڈرز دیے جو باقی ادارے جو ہیں، جو آپ کے آئینی ادارے ہیں، ان کی جورسڈکشن اسیوم کرتے ہیں. ایک اور غلطی، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تفریق رکھنا. اس کے بعد الینا الیکشن جب ایک دن رکھنے کی درخواست سامنے آئی، کون سا بینچ بنا اس پٹیشن پہ؟ وہی بینچ. اور آخری غلطی یہ کنفیوژن، اگر آپ شروع کے سپریم کورٹ کے آرڈرز اٹھا کے دیکھیں اس میں زبان اتنی سخت ہے، اس میں آپ کے پروونسز پنجاب اور کے پی کے لوگوں کے حقوق کی بات ہے، رول آف لا کی بات ہے، ڈیموکریسی کے فنڈامنٹلز کی بات ہے. اب ہم آ گئے ہیں کہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لچک دکھائی جا سکتی ہے، پولیٹیکل پارٹی ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی بھی جو ہے راستہ نکال دیں ہم مان جائیں گے. تو عدالت کی اپنی تشریح آرٹیکل 224 کی کیا ہے؟